السلام علیکم. میرا نام ہے سمیہ شیخ اور آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے پازیٹیو سوچ کی طاقت. ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سوچتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سوچتے نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سوچتے نہیں ہیں وہ زیادہ مزے میں ہیں، کیونکہ سوچنا ایک محنت طلب کام ہے جو ذہن پر ایک پریشر ڈالتا ہے. اسی لیے ایسے لوگ اتنی محنت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں. پھر وہ زندگی کو بنا سوچے سمجھے ہنستے گاتے بس جیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے معاملے میں خاصے نان سیریس ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. اور پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھی ان کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور دوسری قسم ہے سوچنے والوں کی. ایسے لوگ آپ کو کسی نہ کسی فکر میں گھلتے دکھائی دیں گے. کبھی کبھی آپ انہیں سوچوں میں گم بھی پائیں گے. لیکن ان سوچنے والوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں جو فضول قسم کی سوچیں ذہن میں پال کر رکھتے ہیں، جنہیں آپ نیگیٹو تھاٹس کہہ سکتے ہیں. اور دوسری سوچ پازیٹیو اور اعلیٰ پائی کی سوچ ہوتی ہے، بلند سطح کی سوچ ہوتی ہے. اس طرح کی سوچ انسان کے اندر تبھی پنپ سکتی ہے جب انسان اعلیٰ پائے کا علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرے. بہترین کتاب انسان کے اندر بہترین سوچ پیدا کرتی ہے، مگر اس سب کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ انسان کا محنت کرنا، تغدو کرنا. جبکہ ہم میں سے اکثریت اب انہی لوگوں کی ہے جو محنت سے جی چراتے ہیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اکثر سوچنے والے بیشتر معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچنے اور منصوبہ سازی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ اپنے پرپز آف لائف سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں. انہیں اپنا مقصد تخلیق پتہ ہوتا ہے. دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اور بلند مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہے، الگ ہے. اس لیے اس کی زندگی محض کھانے پینے، سونے جاگنے، موبائل پر گھنٹوں اسکرولنگ کرنے، دوستوں سے گپے مارنے پر ہی محدود نہیں ہے. کیونکہ ایسی زندگی نا حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے، جس میں کوئی قانون و ضوابط نہیں، کوئی حدود و قیود نہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں اور کوئی عمل و فکر نہیں. زندگی کو محض گزارے کی سطح پر جینا ایک حیوانی عمل ہے، کیونکہ جانور اس طرح کی زندگی جیتے ہیں. جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے نا، جو اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم زندگی کو بلند سطح پر جئیں، اپنی عقل و شعور کو استعمال میں لائیں، اچھے برے میں فرق جان کر جئیں، زندگی میں غور و فکر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں بار بار غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے. اور غور و فکر کرنے کے لیے اس جہاں میں جگہ جگہ نشانیاں موجود ہیں رب تعالیٰ کی. یہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ ہے، کیونکہ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ضروریات زندگی کا سامان دیا ہے. ہمارے لیے درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، جانوروں، زرخیز زمینوں کو مسخر کیا ہے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، اپنی ضرورت پوری کر سکیں. ہمارے لیے ہمارے گھروں میں والدین ہیں، جن کا ہونا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی. ہمارے جوڑے بنائے یعنی کہ اسپاؤزز، جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہیں، جن سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں. ہمیں اولاد عطا کی، جن سے رات دن ہم اپنا دل بہلاتے ہیں اور ان کو لے کر آنکھوں میں بہت سے خواب سجاتے ہیں. دوست احباب دیے، جن سے ہم اپنا دل ہلکا کرتے ہیں، اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، جو غمی خوشی میں ہمارے کام آتے ہیں. الغرض بہترین رزق سے نوازا ہے خدا نے ہمیں. اگر پھر بھی ہم یہ کہیں کہ زندگی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہم پر تو زندگی ہمیشہ تنگ ہی رہی ہے، تو یہ سراسر اب تعالیٰ کی ناشکری ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈپریس بھی دکھائی دیں گے، زندگی اور حالات کا رونا روتے دکھائی دیں گے، شکوے شکایتیں کرتے دکھائی دیں گے. اگر آپ یہی نیگیٹو سوچ لے کر زندگی میں جئیں گے تو یہ سوچ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر دے گی، آپ کے لیے بہت سے مسائل جنم لیں گے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، آپ زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ریزلٹس حاصل نہیں کرتے تب بھی آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ یہ پازیٹیو سوچ رکھیں کہ یقیناً اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی رضا ہوگی، اس نے ہمارے لیے کچھ بہترین رکھا ہوگا. تو یقین جانیں یہ سوچ آپ کو بہت سے غموں سے آزاد کرتی ہے، کیونکہ اس سوچ سے انسان کے اندر صبر و شکر جیسی صفات جنم لیتی ہیں. یہ سوچ انسان کے مائنڈ اور سول دونوں کو ہیلدی رکھتی ہیں، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے. انسان کے دل میں ایک عجب اطمینان کی کیفیت رہتی ہے، جس کو قلبی سکون بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور جب انسان صابر و شاکر بن جائے تو اس کے اندر مزید محنت کرنے کی ایک انرجی آتی ہے، جس کو آنے والے وقتوں میں کامیاب کرتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ خود کو تسلی نہیں دے پاتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہم پر تنگ رہی ہے، ہمیشہ بے رحم رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو ایک سوچ کے ذریعے مدد کر سکتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سائنٹسٹ کسی اور سیارے پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے کس قدر محنت کر رہے ہیں؟ اسپیس میں کئی مشن بھیجے جا چکے ہیں. مارس اور دوسرے بہت سے سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے بہت سی ریسرچز کی جا رہی ہیں. جبکہ ہم جس پلانٹ پر زندگی گزار رہے ہیں وہاں زندگی گزارنے کے ہر ریسورسز موجود ہیں،
खुदा ने इस सैयारे को हमारे लिए चुना है कि हम इस सैयारे पर मौजूद सामान को अपनी राहत के लिए इस्तेमाल करके बहुत आला परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। हर नेमत इस सैयारे पर रख दी गई है। जिंदगी की तमाम रौनकें, तमाम रंग इस जमीन पर मौजूद हैं, जबकि हम इसको किसी और सैयारे में तलाश कर रहे हैं। और इस कुर्राए अर्ज की जिंदगी को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। जरा सोचें कि अगर सूरज अपने हिस्से का काम करना बंद कर दे तो जिंदगी कैसे मुमकिन होगी। जिंदगी से दरख्त पौधे उगना बंद कर दें तो इस कुर्राए अर्ज पर जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमीन से पानी का वजूद खत्म हो जाए तो हर जीरो सफा हस्ती से मिट जाए। जबकि इफ्तार के बाद पानी का इनटेक हमें वो फरहत और जहनी सुकून मुहैया करता है जो शायद हमें किसी भी कीमती चीज हासिल करने से हो। और हम इफ्तार के वक्त पानी पीने पर उस लम्हे खुदा के सच्चे दिल से मशकूर होते हैं। बनी इसराइल के लिए जब खुदा ने आसमान से मनोसलवा उतारा तो उन्होंने नाशुक्री का मुजाहरा करते हुए खुदा से कमतर चीज यानी कि गेहूं, किकड़ी, प्याज की डिमांड की थी और खुदा की नेमत को ठुकरा दिया था। तो खुदा ने भी इन पर जिल्लत तारी कर दी थी। हमारा रवैया भी यहाँ बनी इसराइल जैसा ही है। बात सिर्फ शुक्र की है, और शुक्र बुलंद सोच की पैदावार है कि हम अपनी सोच का रुख किस तरफ मोड़ते हैं। मगर इसके लिए गौर फिक्र दरकार है, मेहनत दरकार है। गौर फिक्र करने पर ही सब्र शुक्र की कैफियत तारी रहती है। आखिर में मैं आपको पॉजिटिव सोच के कुछ फायदे गिनवाऊंगी। नंबर 1 फायदा ये है कि इंसान बहुत से झंझट से आजाद हो जाता है। इंसान के रूह और जहन कुशादा और सेहतमंद रहते हैं। इंसान बाल की खाल नहीं निकालता, बातों को, मामलात को फजूल खींचता नहीं है। मसाइल पर रोना रोने की बजाय मसाइल को हल करने पर जहन लग जाता है। इंसान अच्छा गुमान करता है, हमेशा दूसरों की राय का एहतराम करता है, किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता, दूसरों को पर्सनल स्पेस देता है। और भी बहुत से फायदे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।